سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله والقمر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ پاک نے عظیم فضل کرم رحمت عطا فرمائی کہ یہ ہفتے کی بہت ہی قیمتی گھڑیاں جو ہیں قیمتی رات جس کے ہر گھنٹے میں اللہ پاک دوزخ سے انسانوں کو نکالتا ہے اور ہر عمل کا ثواب جو اللہ تعالیٰ کل مغرب تک ہر عمل کا ثواب اللہ سبحانہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا دیتا ہے تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس رات کی ابتدا جو ہم کر رہے ہیں اللہ کی عظیم عبادت سے اللہ کے ذکر سے کر رہے ہیں دوستوں یہ سب اس کا فضل اس کا کرم ہے کہ بندے کو اپنے نام لینے کی توفیق نصیب فرما دیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسی چیز ہے جو بہت ہی کامن ہے اور کوئی انسان ایسا نہ ہوگا جس کو اس چیز کا تجربہ نہ ہو ہر انسان کو ضرور اس کا تجربہ ہوگا اور تجربہ ہوتا رہتا ہے لیکن بہت ہی خطرناک چیز ہے وہ بلکہ یہ ہے کہ بربادی کا پورا سامان اس کے اندر موجود ہوتا ہے انسان کے لیے زمانے میں جتنے بھی فساد ہیں قتل ہیں غارتی ہے گھروں میں فساد ہیں گھروں میں لڑائیاں ہیں طلاقیں ہیں مصیبتیں ہیں دوستیاں ٹوٹتی ہیں رشتہ داری ٹوٹتی ہیں اسی وجہ سے یہ اخلاقی بہت بڑا جرم ہے ایک اور ایسی کوئی مشکل نہیں انسان چاہے تو اس پہ کنٹرول کر سکتا ہے لیکن انسان سمجھ نہیں پاتا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہی ایک جرم ایسا ہے جس سے انسان کسی وقت بھی کوئی حرکت کر سکتا ہے گھروں میں سب سے جو بدترین صورت ہوتی ہے کہ جب میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہو اور جھگڑا بڑھتے بڑھتے طلاق کی نوبت ہو جائے تو اس کی واحد وجہ یہی ہے کیا چیز ہے اسے ہم کہتے ہیں غصہ غضب اور غصہ بعض لوگوں کو تو ناک پہ رکھا ہوتا ہے غصہ
مجھے کوئی بات ہی نہیں، بس غصہ آ جا رہا ہے، سمجھ کی بات نہیں، غصہ آ جا رہا ہے. کہیں بھی تحمل ہو انسان میں، کہیں تو صبر ہو، بس بات بات پہ غصہ ہے. اگر دوسرا آدمی برداشت نہ کرے تو ہر وقت لڑائی ہے. آخر چیز ہے کیا غصہ؟ یہ آتا کہاں سے؟ اصلیت اس کی کیا ہے؟ آپ سوچیں. مشکات کی ایک حدیث ہے، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان فرماتے ہیں، ان الغضب من الشیطان. غصہ جو ہے ایک شیطانی عمل ہے، یہ شیطان کریٹ کرتا ہے انسان کے اندر، اور اتنا بڑا عمل ہے یہ. اس کے لیے کسی بزرگ سے ملاقات ہوئی شیطان کی، تو انہوں نے پوچھا تو جو انسان پہ کنٹرول کرتا ہے، سب سے بڑا تیرا ہتھیار کون سا ہے جس تو انسان کو پکڑ لیتا ہے اور قابو کر لیتا ہے؟ کہتا ہے آپ نے سوال تو بہت زبردست کیا ہے، میں بتانا تو نہیں چاہتا آپ کو. چلو آپ نے پوچھا ہے، بزرگ ہیں، جانتا ہوں اچھے اللہ والے لوگ ہیں، تو آپ سے کیا چھپاؤں، بتا ہی دیتا ہوں آپ کو میں. کہتے وہاں تو میرے پاس بہت تیر، بہت راستے ہیں، ایک نہیں ہزاروں راستے کھلے ہیں میرے پاس، استعمال کرتا ہوں ساری چیزیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ راستہ کمزور ہو جاتا ہے، انسان بچ جاتا ہے. لیکن ایک یہ میرے پاس جو راستہ ہے نا، اس سے انسان نہیں بچ سکتا، اور وہ ہے غصہ. جب اس راستے سے میں داخل ہو جاؤں انسان کے پاس، بس پھر میں اس کی سب سے پہلے جو چیز موقوف کرتا ہوں، انجیکشن لگاتا ہوں نا، اس کے دماغ پہ لگاتا ہوں، اس کے دماغ کو میں کنٹرول کر لیتا ہوں. طاقت یہ اللہ پاک نے اس کو انسان میں دوڑتا تو ہے، بس دماغ کنٹرول کر کے بس پھر وہ بھول جاتا کہ میں کیا ہوں، کس رتبے پہ ہوں، علم کی کس رتبے پہ ہوں، بزرگ کی کس رتبے پہ ہوں، سب کچھ اس کو موقوف کر دیتا ہوں. اور پھر اس سے میں ایسے کھیلتا ہوں جیسے بچے اخروڑ کے ساتھ کھیلتے ہیں، جس سب چاہتا ہوں اس طرف لگا دیتا ہوں اس کو، اور اتنا اس کے دماغ کو غائب کر دیتا ہوں، جو کچھ میں کہتا ہوں وہ کرتے رہتا ہے، آنکھ منہ سب لال ہو جاتی ہیں اس کی، اسے خوب کام لیتا ہوں. پھر اس وقت اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب طلاق ہو جاتی ہے نا، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ بڑی خطرناک چیز ہے. تو پہلا مسئلہ جو پوچھتے ہیں نا مفتیان سے، تو کہتے ہیں جی ہم نے تو غصے میں طلاق دی تھی. تو اس کا جواب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ غصے میں تو طلاق ہوتی ہے، اور خوشی میں کون دیتا ہے؟ پسند کرے گا کوئی؟ مسکا کر جائے نہیں میں نے آپ کو ماشاءاللہ میں آپ کو طلاق دے رہا ہوں، آج تو بڑا مزہ آ رہا ہے، بہت اچھا کھانا آپ نے بنایا، بہت ماشاءاللہ مرچیں ڈالی ہیں آپ نے، بہت چٹپٹا کھانا تھا، چلو آج پھر آپ کو طلاق ہو گئی. آج تک تو سنا ہی نہیں کہ طلاق ہوتی ہے اس طرح. طلاق تو اس وقت دی جاتی ہے کہ بھائی تھوڑی سی بات ہے، اس نے پانی مانگا، پانی لانے سے پہلے کوئی ٹیلی فون آ گیا، ٹیلی فون کر تھوڑی 5 منٹ لیٹ ہو گئی، بس اس پہ طلاق ہو جاتی ہے. میں نے پانی مانگا تو تم مجھے پانی نہیں، تم ٹیلی فون کے پیچھے لگے رہتے ہو، کچھ بھی نہیں پوکے، آپ کو میرے ٹیلی فون کے پیچھے پڑا ہے، پتہ ہے نا آپ کو کہاں سے ٹیلی فون آ رہا تھا، آپ اس سے دشمنی ہے. بس قسم کوئی بات ہے یہ؟ میں آپ کو ہزاروں ایسے واقع دکھا سکتا ہوں، نہ بچوں کی پتہ ہوتی ہے، نہ گھر کا پتہ ہوتا ہے، گھر برباد ہو جاتا ہے. بھائی تو بہت بڑی بات ہے. دیکھیں سب سے زیادہ ایک اور حدیث مجھے یاد آتی ہے، عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ تبھی شیطان کی ملاقات ہوئی. کہتا ہے میرا دل کرتا ہے میں آپ کو کوئی نصیحت کروں. شیطان کہتا ہے صحابی کو، چلتے بھاگ جا، مجھے تیری نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں. کہتے سن تو لیں میری بات، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں بہت. میں کہا چلو آپ بتا دوں کچھ. یہ اس کی بھی دعوت ہے نا، شیطان کوئی پتہ نہیں. انہوں نے کہا نہیں بھاگ جا، مجھے کوئی تیری حاجت نہیں، چلتے میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا. کہتے جی میرا دل کرتا ہے ایک سن تو لو میری یار. شیطان نے کہا بکواس کر کیا چاہتا ہے تو؟ کہتے جی میں ایک دل کرتا ہے آپ کو نصیحت یہ کروں کہ جب آپ کو کبھی غصہ آ جائے نا، تو غصے میں ایک کام ضرور کرنا،
سوچ لینا مجھے غصہ آ کیوں رہا ہے، بس اتنا سوچ لینا کہ غصے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ مجھے غصہ آ کیوں رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس پہ کہتے ہیں بہت آپ سے فائدہ ہو جائے گا، آپ اس بات سے بات تو اچھی کہی اس نے، کیونکہ غصے میں تو انسان بے قابو ہو جاتا ہے نا، بالکل پکڑتے ہوئے لوگ نہیں آتا، ہاتھ میں نہیں آتا، نہیں مجھے چھوڑ دو، نہیں مجھے چھوڑ دو بس. تو یہ ایک بہت ہی بڑی کیفیت ہے میرے بھائیو، میں بھی اس سے گزرا ہوں گا، آپ بھی گزرتے ہوں گے، سب گزرتے ہوں گے. یہ ایک ایسی چیز ہے انسان کنٹرول نہیں کر سکتا. ڈونٹ اسٹارٹ اٹ، اس کو اسٹارٹ نہ ہونے دو، اس کو اسٹارٹ ہی نہ ہونے دو. جس وقت کام شروع ہونے والا ہو نا، اس کے سمپٹمس شروع ہو جاتے ہیں آنے، ایک دم جلن سی ہوتی ہے اس میں. ایک اسٹارٹ کس سے ہوتا ہے، اس میں جلن سی ہوتی ہے آدمی کو. آپ دیکھیں کہ اچھی خاصی سردی بھی ہوگی تو آپ کو دل کرے گا سواڈ اتار دیں اس وقت. ابھی آپ بولنا نہیں شروع کیا، جس وقت غصہ آنا شروع ہوگا نا آپ کو، اسٹارٹ سے ہوگا، گرم ہو جائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ غصے میں کیوں، غصے کے اندر کیوں گرمی آتی ہے؟ کبھی کام شروع ہوا نہیں تو آپ کو دل کرتا ہے کہ پہلے میں سواڈ اتاروں، قمیض اتاروں، حالانکہ سخت سردی ہوتی ہے، پسین پسین ہوا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الغضب من الشیطان اور ان الشیطان خلق من النار. اللہ اکبر. غضب اور غصہ کہاں ہے؟ یہ تو شیطانی کام ہے، بالکل شیطانی عمل ہے، شیطان پیدا کرتا ہے. یاد رکھنا کہ شیطان جو کس سے بنا ہے؟ آگ سے بنا ہے. کون سی آگ ہے وہ؟ یہ والی ہماری آگ. اس سے تو پتنی کا کوئی گناہ شمار نہیں کر سکتے کہ وہاں جہنم کی آگ کیسی ہوگی. جو جہنم کی آگ سے بنی ہوئی چیز ہو، وہ جب وہ اندر ڈال کے آگ ڈالے گی تو مجھے بتائیں وہ آگ کیا ہو جائے گی انسان کے اندر. اللہ اکبر. قتل جیسی چیز کہ ایک انسان کا قتل جو ہے ساری انسانیت کا قتل ہے. کتنی بڑی حدیث ہے. ایک قتل کی سزا آپ دیکھیں کتنی بڑی ہے کہ جس نے سارے انسانوں کو قتل کی سزا ملے گی، اس کو جو سزا کیا ہوگی. آج اسلام کا لبادہ پہن کر، شکلیں بنا کر، وہی لباس پہن کر، جھوٹے کلمے پڑھ کر کروڑوں انسانوں کو مار رہے ہیں. انسان کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، بدلہ لے رہے ہیں. بتائیں آپ، جہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک قتل جو ہے وہ ساری انسانیت کا قتل ہے، تو کیا ایک مسلمان یہ کام کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے. کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں دنیا کو. دیکھیں آپ کتنا بڑا دھوکہ ہے. اسلام کو کیا طریقہ نکالا ہے بدنام کرنے کا شیطان. یہ شیطان کے سورسز ہیں نا سارے، کہ اس زمانے کے اندر اس نے اسلام کو بدنام کرنے کا کتنا بڑا دھوکہ نکالا ہے. اس نے وہ لباس پہن لیا، وہی شکل بنا لی، ویسے امام داڑھی رکھ کے مسلمان ہو گئے، اذانیں دینے لگے، اور کام کیا کر رہے ہیں کہ جو سب سے بدترین کام اسلام میں کہا جاتا ہے. کیسے انسان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ہو؟ بتائیں کتنی بڑی سزا ہونی چاہیے ان لوگوں کے لیے. آپ سوچیں اسلام کیا کہتے ہیں. استغفر اللہ. کیسے کہہ سکتے ہیں آدمی کہ یہ مسلمان نہیں سب کام کر رہے ہیں، اتنا ظلم قتل عام کر رہے ہیں، عبادت گاہوں کو ختم کر رہے ہیں، انسانوں کو قتل کر رہے ہیں، جب یہ کہا جاتا ہے. تو قتل کتنا بڑا جرم ہے اسلام میں کہ پوری انسانیت کو قتل کر دینے کا پتہ ہے. اور جب ہوش بگاڑتا ہے انسان کے شیطان تو اس کو تو پتہ نہیں چلتا کہ میں کس طریقے سے اس کو مار رہا ہوں. رحم کا تو پتہ ہی نہیں چلتا اس کو رحم ہے بھی یا نہیں ہے. تو بھائی یہ تو ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے. انسان کو اس پر ہمیشہ سوچنا چاہیے ایک مومن ہونے کے ناطے. اور پھر الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. پھر ایسی بات کہ بھی غصہ آ جائے. سرکار دسم کی ادائے مبارک دیکھیں آپ کہ آپ سرسم کے چہرے مبارک پر ہر وقت مسکراہٹ ہی رہتی تھی. سبحان اللہ. ایسی پیاری مسکراہٹ تھی وہ کہ دشمن بھی آتا تھا عاشق ہو جاتا تھا. دشمن بھی آتا تھا کہ دیکھیں تو ہی جا کے ہیں کون. جیسے چہرہ مبارک دیکھا نہیں وہیں فنا ہو گیا. آگے بات کیا کریں ہمیں تو آپ اسلام ہی قبول کر لیتے ہیں. آپ کا چہرہ مبارک کتنا حسین ہے. اس قدر پیاری مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ پھیلی رہتی تھی ہر وقت. الحمدللہ. تو ہم کیوں منہ بسور بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت؟ گھر جائیں گے تو جناب سے بس
پورا کنٹرول ہو رہا ہے. دکان پہ آئیں گے ایسے تو کام پہ آئے تو ایسے بات کریں تو ہر وقت غصہ کبھی نہیں ہونا چاہیے دوستوں. غصہ آئے تو دیکھیں کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہے. آگ کا علاج کون سا ہے؟ پانی. پانی ہے نا. دیکھیں کتنا پیارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. یہ ساری باتیں بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں بتا دیتا ہوں اس کی اوریجن کیا ہے غصے کی. غصہ کیوں، غضب کیوں آ جاتا ہے، آنکھیں کیوں لال ہو جاتی ہیں، تھوک کیوں نکلنے لگتا ہے، ہر چیز اتنی چھوٹی کیوں نظر جاتی ہے، قتل کرنا، یہ کرنا، فلاں کرنا. فرمایا یہ آگ ہے، آگ کا گولا بنا دیتا ہے انسان. تو فوراً جب یہ کام ہو رہا ہو تو کیا کرو، فوراً بند پانی کی طرف بھاگو. یہ فوراً اس آگ کو ٹھنڈا کر دے گا. فون کر دے گا. تو آگ ہی کہاں سے نکلی ہے؟ شیطان کی آگ کون سی ہے؟ جہنم کی آگ ہے نا. یہ نہیں تو اس کے لیے پانی بھی کون سا چاہیے؟ مجھے بولا دنیا کا پانی نہیں، آخرت کا پانی چاہیے. سبحان اللہ. جہنم کی آگ جس سے بوجھے گی آخرت میں وہ کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ، وہ اللہ کا ذکر ہے. دیکھیں غصے کو کم کرنا چاہتے ہیں تو کون سا پانی استعمال کرے؟ اللہ کا ذکر استعمال کرے. اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ان کو بہت کم غصہ آتا ہے، ان کی باتیں صاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. الحمدللہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ذاکر ہوگا نا، اور نہ ذکر کرنے والا، زمین آسمان کا دونوں فرق ہوگا ٹیمپر کے اندر. کیونکہ اس کے نزدیک آگ جلانا، ذرا دیا سلائی جلانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پانی موجود ہے، ٹپ موجود ہے پانی کا پورا جنت کا بھرا ہے دل کے اندر. الحمدللہ آنے کوشش تو کرتا ہے غصہ، لیکن کوئی ذاکر ہے نا. الحمدللہ ذکر سے شکر ہے اس کا اللہ کے فضل سے. دیکھیں کہ ذکر کتنی بڑی چیز ہے. کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ جو اصل ذاکر جو ہوگا نا اس نے غصے سے کوئی کام ایسا کیا ہو. بہت مشکل ہوگا. اٹس ویری ہارڈ. بہت کم سے ہوگا. جو بھی کوئی برے کام کرے گا نا غصے میں آ کے، وہ ہمیشہ وہ ہوگا جو ذکر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا. تو ذکر ایک ایسی چیز ہے الحمدللہ. آپ دیکھیں کتنی بڑی بیماری ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، کوئی علاج نہیں. اور کچھ پتہ نہیں کب آ جائے غصہ. ایک سیکنڈ میں آ جاتا، مسجد میں آ جائے گا، خانہ کعبے میں آ جائے گا، مسجد نبی میں آ جائے گا، جہاز میں بھی آ جائے گا، زمین پہ بھی آ جائے گا، گھر بھی آ جائے گا، باہر بھی آ جائے گا. شیطان تو ہر وقت دوڑتا رہتا ہے. تو وہ تو ہے اس کام پہ، اس کو لگاؤں کسی وقت پہ آ سکتا ہے. تو اس کا پروٹیکشن کیا کہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے. تو ہم بھی ہر وقت ذکر کریں الحمدللہ کے فضل سے. پروٹیکشن ہر وقت ذاکر رہے. اللہ تعالیٰ دل کے اندر کیا کرتا ہے؟ اللہ 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 اللہ. ذکر کیوں چھوڑے؟ وہ تو شیطان خود بھی کہتا ہے کہ ذکر کرنے والے کی جب تک بندہ ذکر کرتا ہے تو مجھے طاقت نہیں ہوتی میں اس کے نزدیک چلا جاؤں. اللہ اکبر. وہ تو اس وقت ایسا آدمی بنے ہوتا ہے کہ اس کے تو نزدیک میں جا ہی نہیں سکتا. مجھے تو چلا کے ختم کرتے ہو، ڈھونڈ کے رکھتا ہے. اس کے نزدیک بھی چلا جاؤں، اس کو کچھ نصیحت کروں، وہ کہاں میری بات سننے والا ہے. وہ تو دل کے اندر مجھے یاد کر رہا ہے بندہ. تو سارا نقصان جو انسان میں دیکھیں تو ہے اللہ نے آزمائش رکھی ہے. سب دنیا کے ہمارے سے نقصان ہوتا ہے، زندگی ایسے گزرتی ہے. تو ایک مثال ہے اس سے کی، اور کتنی مثالیں ہیں. ساری بربادی اس لیے کہ ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے. میرے بندو یہ دنیا کے لیے بھی بہت قیمتی چیز ہے، آخرت کے لیے بھی بہت بڑی چیز ہے. اس کو چھوٹی چیز نہ سمجھو. جب اللہ تعالیٰ ذکر میں بٹھا دیا کرے یا دل میں ذکر جاری کر دیا انسان کے اور وہ ذکر نہ کرے، بہت افسوس کی بات ہے. ہر وقت دل کی طرف خیال رکھو. ہر وقت یہ بلائے گا آپ کو، بھولنے نہ دو. جہاں دھیان پھر دل کی طرف دھیان ہو جائے. اتنی پریکٹس کر لو کہ ہمیں پتہ نہیں چلے کہ ہم آنکھ کھلی ہے نہیں ہے، یعنی آٹومیٹک اس میں یہ ہو جائے. تو اس کے لیے ایک کام ہمیشہ کہتا ہوں کہ ضرور کریں. ٹھیک ہے بھائی، کچھ حضرات سوچتے ہیں جو بھی ہیں اب ان کی قسمت ان کی طاقت کو براقبے میں نہیں آتے ہیں، نہیں بیٹھتے صبح شام. اللہ نے دیا بھی ہے تو بہت خوش قسمت لوگ ہیں الحمدللہ جو ہمت کر کے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نہ موسم دیکھتے ہیں نہ برف دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھیں الحمدللہ اتنے مجموعہ ہے جتنے اچھے دنوں میں ہوتا ہے. سورج نکل رہا ہو، بہترین موسم ہو، تب بھی اتنی مجموعہ دیکھتا ہوں. اور اس سخت بارش
برف ہے، اتنی سخت سردی ہے، -13 10 پتہ نہیں کتنا ہے، آج بھی الحمدللہ سارے آپ ذکر کے لیے بیٹھے آ گئے آپ. تو یہ خاص اللہ ان لوگوں پہ کرم فرماتے ہیں. بھائی تو جب اچھے دنوں میں آتا تھا میرے پاس، ابھی اگر ایسی حالت ہوگی تو میں آج کیوں روک لوں اس کو. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں اور وہ آ ہی جاتا ہے ذکر میں بیٹھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ناغہ نہیں ہونے دیتے. تو خیر وہ تو ہیں اللہ کے سلیکٹڈ لوگ ہیں الحمدللہ جن پہ اللہ نے کرم کیا ہے. لیکن جو حضرات نہیں آتے، سستی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بھیجے. سستی نکل جائے، موت تو بہت جلدی پکڑ لے گی انسان کو. تو ان کے لیے سب کے لیے نصیحت یہ کرتا ہوں پھر گھر میں تو کر لیں ذکر کم سے، تاکہ یہ کہ پریکٹس ہماری جاری رہے. تو گھر کے اندر تسبیح کریں بیٹھ کے، صبح شام 10 تسبیح کرنے چلیں. اگر یہ توفیق نہیں دے رہا آپ آ سکتے ہیں، جب تک نہ آئے تو کم سے کم گھر میں بیٹھ کے تو وہ 10 تسبیح جو بتائیں ذکر ہمیں سکھایا وہی بیٹھ کے 10 منٹ آدمی مراقبہ کر لے صبح شام. اتنا تو کر لینا چاہیے آدمی کو. نہیں کتنی بڑی چیز کا پروٹیکشن اللہ پاک دے رہا ہے کہ ایک غلطی ایسی ہو جائے ہمارے سے کہ جس کا پھر مداوع نہیں ہو سکتا، کمپنسیٹ آپ نہیں کر سکتے اس کو. لیکن اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے کو روک لے گا، شیطان کو آنے نہیں دے گا. کرنا چاہیے دوستوں ذکر، ہمت کریں انشاءاللہ ذکر کے ساتھ اپنے ٹائم کو لگائیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور کام نہ کریں، جو کام کر رہے ہیں کرتے رہیں. الحمدللہ جس شعبے کے اندر بھی ہیں دین کے اللہ نے آپ کو ڈالا ہوا ہے اس شعبے میں خوب کام کریں. علم میں ڈالا ہے، عمل میں ڈالا ہے، تعلیم میں ڈالا ہے، تبلیغ میں ڈالا ہے، جس جگہ ڈالا ہے کریں الحمدللہ. ہم لوگ خوب کریں، لیکن وہ کام ضرور کریں جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی ذاتی پروٹیکشن ہے. اس میں تو کوئی آپ کو کوئی چیز نہیں روک لیں. سارے کام کریں آپ اپنے اپنے ذوق پہ. اللہ تعالیٰ ذوق رکھ دیتا ہے، کسی کو کسی چیز کا شوق ہو جاتا ہے، کسی کو کسی چیز کا شوق ہو جاتا ہے، کسی کو علم کا شوق ہوتا ہے، کسی کو تبلیغ کا شوق ہوتا ہے، کسی کو ہزاروں لائن اللہ پاک نے رکھی ہیں اپنی دین کی بے انتہا. اللہ تعالیٰ لیتے ہیں، شکر لیتے ہیں، کسی کو واعظ پہ لگا دیتے ہیں، کسی کو کسی طریقے سے، کسی کس طریقے سے دین کے کسی کام پہ اللہ لگا دے، دین کی طرف جا رہا ہے. کوئی حل نہیں کرے، لیکن ذکر تو نہیں روکتا. ذکر تو کہتا ہے آپ کام کرتے رہو، مجھے یاد کرتے رہے. کہتے ہیں اس میں کہ آپ رک جائیں اس کام سے، ہے ہی نہیں کیسے جھگڑے ہی نہیں سی بات. یہ کوئی ایسی چیز نہیں. جیسے جو مجلس ہے سنتے جیسے آپ یہ ذکر کی مجلس ہو رہی ہے، ظاہر ہے مجلس ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا تو ذکر میں آ کے بیٹھ جائیں. کیوں بھائی اس میں کیا عرض ہے؟ اس وقت کچھ بھی نہیں ہو رہا، آپ کسی جگہ بھی کام کرتے ہو، کچھ بھی کرتے ہو، علم کا، علم کا، حدیث کا، جو بھی کر رہے ہیں، لیکن سب کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن ایک ذکر کی مجلس چل رہی ہے، الحمدللہ کیوں ضائع کریں. چلیں ذکر میں بیٹھ جاتے ہیں، اپنے اندر کے باطن کی صفائی ہوگی اللہ کے فضل سے. اتنا ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے ایک مومن کے اندر، انسان کے اندر، کہ کوئی لمحہ نہ ضائع کرے جہاں سے انسان کو فائدہ ہوتا ہو اس کو حاصل کرے. یہ کوئی مقابلہ کرنے کی تھوڑی وقت ہے یہ زمانے انسانوں کے لیے کہ مقابلہ کرنا ہے ہم نے، بھئی یہ کون کر رہا ہے، وہ کون زیادہ ہے، یہ کون کر رہا ہے. استغفر اللہ، یہ فضول بات ہے. بزرگوں کی چیز تو ہم نے دیکھی نہیں، چیزیں کسی اللہ والے کا مجلس ہم نے یہ فضول بات نہیں دیکھی کبھی بھی، وہ نہ ہوتی ہیں. جہاں بیٹھ جائیں گے آپ، جس نیت سے بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دے گا. جو اس مجلس کی خاصیت ہے وہ خصوصیت آپ میں اتار دے. جیسے ذکر کی مجلس کی جو اپنی خاصیتیں ہیں، جب آپ ذکر کی مجلس میں بیٹھیں گے اپنی خاصیت ہے، تبلیغ میں بیٹھیں گے اس کی اپنی خاصیت ہے، درس حدیث میں بیٹھیں گے اس میں اپنی خاصیت ہے، تفسیر قرآن سنیں گے اس میں اپنی خاصیت ہے، اپنی اپنی خصوصیت ہے نا. تو جب ذکر کی مجلس میں بیٹھیں گے اس میں اپنی خصوصیت ہے. وہ خصوصیت آپ کو پھل ملیں گے، آپ کو جنت کے جو اللہ دیتا ہے جنت کے پھل کھائیں گے نہیں کھائیں گے. وہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیسے پیارے پھل ہیں، بولے سبحان اللہ. یہ اس کی خصوصیات، اس میں کیا غلطی ہوگی بھائی؟ اللہ کہتا ہے بہت پیارے پھل ہیں، یہ تو اتنے پیارے پھل ہیں. اللہ کہتا ہے مجھے بہت پسند ہے. سبحان اللہ، میرے محبوب پھل اللہ تعالیٰ کہتا ہے. ملنے میں کھاؤ، اس میں کیوں چھوڑے گا، کنجوسی کیوں کرے گا؟ کنجوسی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ صبح آئیں گے سارے لوگ، جمعہ صبح آ گئے نا آپ، یاد رکھ لیں. ہفتے میں ایک ہی رکھ لیں، چلو ایک دن تو رکھ لیں ہفتے میں، روز نہیں. ایک دن تو رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ ایک دن جلدی اٹھ جائیں، فجر یہاں پڑھیں تو اس فجر کا ثواب 70 گنا. میرے دوستوں مر گئے تو میری باتیں یاد کریں گے. روز ڈبے دیکھتے ہیں یہاں،
اس ہفتے میں تو بہت ساتھی گئے ہمارے ماشاء اللہ، اللہ کی رحمت میں پہنچے بڑے لوگ، جاننے والے بھی نہ جاننے والے، کہاں گئے ایک دم یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، کہاں چھوڑاتے ہیں ہم لوگ ان کو، وہ کون سی جگہ ہے جس جگہ چھوڑ کے کہتے ہیں یہ بک ہو گئی یا یہ پلاٹ ختم ہو گیا، نیا پلاٹ لیا جی، بس یہ آخری تھا، کسی نے مجھے بتایا بھائی یہ آخری تھا جو ہم نے یہاں دفن کیا، اب نیا پلاٹ لے لیا، وہاں جایا کریں گے لوگ، میں نے نہیں جانا، آپ نے نہیں جانا، خود سوچیں، یہ تو سب سے بڑا دکھ ہے۔ پھر اس وقت میری باتیں یاد آئیں گی، پھر جب زور لگائیں گے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دوں، اللہ کہے گا وقت گزر گیا، بہت تجھے دیا تھا، 70 سال دیے تھے، 60 سال دیے تھے، 80 سال دیے تھے، اس وقت بالکل خیال نہیں آیا کہ تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیتا، اتنی مہلت تجھے نہیں ملی، اب دیکھ ثواب تجھے دکھاتا ہوں، سبحان اللہ کا ثواب کیا ہے، بولے سبحان اللہ، دیکھ کتنی بڑا، تو کل جو آپ آئیں گے ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کیا ڈرے نہیں، حقیقت ہے یہ میری آپ کی زندگی کا آخری فجر ہو، آپ کہیں کمال ہو گیا کہ یہ فجر میں نہ پڑھتا میرا تو کام ہی ختم تھا، میں کس لیے بیٹھا تھا، ہو سکتا ہے اس جمعے کی فجر آپ پڑھیں اور 70 گنا 70 فجر کا آپ کو ثواب مل رہا ہو، اور پھر ذکر کی مجلس وہاں مل جائے، ہزاروں مسجدوں میں اس وقت فجر ہوگی نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگی، 70 گنا فجر کا ثواب ملے گا نہیں ملے گا، لیکن ذکر کہیں نہیں ہوگا، بہت کم مجھے لگتا ہے۔ تو یہاں تو یہ الحمدللہ آپ کو فوراً بس لیفٹ موڑیں گے تو ادھر جنت، ادھر دیں گے جنت فردوس، جنت سے نکل کے جنت فردوس میں پہنچ جائے، الحمدللہ ریڈی ہوگی بالکل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس جو کلمات ہیں ہر کلمے کا ثواب 70 گنا، کیا یہ تو لاٹری لگا دی اللہ پاک۔ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کمال ہے ان لوگوں کا، ایمان دیا، ایمان کے بعد ایسے عمل دیے اور ان کے ایسے ثواب دیے، ایسے میں نے دن اور گھڑیاں دی کہ جس سے تو کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ جنت میں نہ جائے۔ ایمان سے سوچیں، بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے کہ اب تک زندگی میں کچھ تو عمریں ہو گئی نا آپ کی، سوچیں یہ عمل آپ نے کتنی دفعہ کیا، کہ فجر پڑھی ہو اس نیت سے کہ جمعے کی فجر ہے، اس کے بعد بیٹھ کے پھر ذکر بھی کیا ہو کہ یار اتنا ثواب کتنی دفعہ کیا زندگی میں، آپ نے مجھے بتایا، کتنے افسوس کی بات، تو فرمانے۔ اور کون وہ لوگ الحمدللہ جنہوں نے یہ فعل چھوڑا ہی نہیں ہوگا، ایسے بھی لوگ ہیں۔ ایک تو ہم میں وہ ہے میرے جیسا کہ جس سے زندگی میں کیا ہی کبھی نہیں، آج ہی سننے والے بھی لوگ سن رہے ہوں گے، بہت عورتیں بھی سن رہی ہوں گی، بات بتائیں 70 سال کی عورت بھی سن رہی ہوگی، 80 سال کی بھی سن رہی ہوگی، ہسپتال میں بیٹھے بھی سن رہے ہوں گے، اللہ کا ذکر ہے، دنیا کے ہر کونے میں سن رہے ہوں گے لوگ۔ میں سوال کرتا ہوں سب سے کہ اپنی زندگی کے ساتھ ٹائم ٹیبل دیکھیں کہ اللہ نے کتنی زندگی دے دی، کتنی سانس دے دی، اس زندگی کے اندر آپ یہ بتائیں چوزے کتنے کھا لیے ہوں گے آپ، اللہ کی نعمتوں میں سے بکرے کتنے کھا چکے ہوں گے آپ 70 سال میں۔ بکرے کھا کے گیا نا، دانت نکالنے سے شکوا کرتے یار دانت میں درد ہوتا ہے، اس نے تم اب بھی شکایت کرتے ہو اس دانت سے تم نے کتنے ہزار بکرے کھا لیے ہیں، تو اب تو چھٹی کرو اس کی بیچارے کی، تو گھس گیا کھا کھا کے، اب تمہیں کیا کھانا ہے اس سے؟ تو یہ حال تو ہمارا ہے کہ نعمتیں اللہ کی اتنی کھائی ہیں لیکن یاد اللہ کو کبھی نہیں کیا۔ تناسب دیکھیں ہماری زندگی، اور بڑھے جا رہے ہیں، ہمارے بچے بھی جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، لگے جا رہے ہیں اس جگہ پہ سرجی الحساب کہ گارڈن میں نہیں جا رہے ہیں، کسی تفریح گاہ میں نہیں جا رہے، کسی ہالیڈے میں نہیں جا رہے، وہ لوگ ڈبے بندوں کہاں جا رہے ہیں؟ سرجی الحساب، کہ جس کے لیے اللہ نے کہا کہ بہت جلد تجھ سے میں ایسا حساب لوں گا کہ تو حیران ہو گیا حساب ہے کیا، تیرے جسم کا ایک ایک حصہ جواب دے گا اس کا۔ مجھے بتایا اس وقت کیا ہوگا۔ آج بھی شب جمعہ ہے، اللہ دیکھ پھر اللہ کا اعلان ہوتا ہے، آج بھی شب جمعہ ہے، جتنی تم نے زندگی ضائع کی ہے ٹھیک ہے کی ہے، لیکن آج بھی تم اپنی زندگی کو تبدیل کر لو اور توبہ کر لو اور کہو اللہ تعالیٰ آج کے بعد ہم تیری مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور جو چیز عمل تو پسند کرتا ہے وہ عمل کریں گے، تو پچھلی زندگی کا بھی ثواب تمہیں دے دوں گا۔ کرتے ہو بھائی؟ نہیں، لیکن اب کتنا بڑا چانس ہے دیکھ، تو بھائی اس کے بعد 70 ہر کلمے کا ثواب 70 گنا، اس کے مقابلے میں نیند، سستی، سردی، بہت سی چیزیں اللہ نہ کرے وہ حالت لے آئے، پتہ ہے مجھے صبح مجھے اپنا بھی نہیں پتا،
مجھے آپ کو بھی نہیں پتا، ہو سکتا ہے میرے پیٹ میں درد ہو جائے، کچھ ویسی بات کیا کرے آدمی، کچھ نہیں کرتا، لیکن نیت میری پوری ہے، ارادہ پورا ہے، آنا پورا ہے۔ اگر اس حالت میں میرے ساتھ کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے، مجھے نہیں پتا نا، میں تو سراپا ہی بیمار ہوں، آپ کو ہل بھی سکتا ہوں، میں تو آج بھی 1 گھنٹہ پہلے سوچتا تھا کہ میں نہیں آ سکتا، واللہ مسجد میں کہہ رہا ہوں، آج سے 1 گھنٹہ پہلے آنے سے پہلے میں کہہ رہا تھا میں نہیں آ سکوں گا، میں اس حالت میں تھا۔ میں آپ کو اپنی پوزیشن بتا رہا ہوں، میں کہنے والا تھا میں آج نہیں جا سکتا، آج تو میرا بہت مشکل ہو گیا میرے جانا، نہیں الحمدللہ دعائیں کرتا رہا، گھنٹے کے بعد ایسا تر و تازہ ہو گیا کہ آپ سو رہے ہیں میں جاگ رہا ہوں اللہ کے، اور آپ کو بھی جگا رہا ہوں۔ میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں آپ کو، مسجد میں بیٹھا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، جانتے ہیں میرے ہاتھ کھانے نہیں کھا سکتا تھا، بہت برا حال تھا، بڑی مشکل سے مغرب پڑے گی، رونا دھونا ہمیں نہیں آتا، ہر بتاتے ہیں کہ ہم بیمار ہو گئے، میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا حالت کا، اللہ جانتا ہے، انسان جانتا ہے، کس سے ختم، جس سے صحت دینی اسی سے بات کرے آدمی، بیوی بچوں کیا بتائیں بولانا، ہم مر گیا جی، ہم میری بیوی پڑھا دے کیا کسی کو، بس سیدھا جائیں 2 رکعت پڑھ کے اس کو یاد کریں میرے، مگر اس سے میں کہا مجھے پتا ہے تو مجھے نہیں بھیج سکتا، میرا حالت ایسی ہے، میں زبردستی مغرب پہ بھی آیا ہوں، لیکن تجھ سے ضرور کہتا رہوں گا کہ تو نے مجھے بھیجنا ہے، مجھے ذکر کرنے دینا آج کہ شب جمعہ ہے، تو بھائی صبح کا بھی نہیں پتا ہمیں، لیکن ارادہ پکا ہے، نیت پوری ہے، جوش پورا ہے، اگر اللہ کی مرضی نہ آ سکے تو مجھے ثواب تو پورا مل جائے گا، سب حضرات کر لیں وعدہ پورا کرتے ہیں پکا۔ بہت بڑا یہ یاد رکھیں کہ جس طرح رمضان آتا ہے، یہ رمضان سے بڑی رات آ رہی ہے اس وقت، جو ہم ایک رات اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، اس میں لیلۃ القدر کا بھی ثواب ملے گا، تو اسی طرح جیسے رمضان میں بھاگتے ماتے تھے، اسی کو سمجھنے کے اللہ کا یہ خاص قدم ہے کہ بھائی تم 1 مہینے پہ نہیں، تم تو اتنی پیاری امت ہو کہ ہر ہفتے تمہیں مزہ چکھاتا رہوں گا، ہم ہی اکتفا کر جاتے ہیں بس رمضان کے اوپر، تو یہ پکا کر لے ہر آدمی کہ بھائی ایک شب جمعہ جو ہے نا، یہ تو ہم بڑے اہتمام کے ساتھ گزاریں گے، اللہ کے انعام کریں گے، پکا ذکر بھی آیا کریں گے، بہت مجبوری ہوگی جس میں بتایا، صبح سے ارادہ کر لیا کریں گے، جمعرات کو اپنے کام کو پیک کر لیا کریں گے کہ بھائی آج جمعرات ہے، ہم نے جمعے کا پورا دن منانا ہے، اس طریقے سے جمعرات سے شروع کرنا ہے، اس کی پوری نیت کرنی ہے ہم نے، صبح سے نیت کرنی ہے، پورا ارادہ کرنا ہے، پورا مسلم ارادہ کرنا ہے، اگر اس میں اٹک بھی گئے کہیں تو ثواب پورا مل جائے گا، آپ کریں گے یہ کام، ایک یہ کرنا ہے، دوسرا یہ کہ آج رات آ گئی، اب صبح کا ارادہ کر لیں سارے حضرات کہ یہاں انشاءاللہ فجر ہی پڑھیں گے، جو کچھ بھی ہو جائے، بے شک برف اتنی پڑ جائے، کیونکہ لانے والی اس کی ذات ہے، اب گھبرانے، اگر برف پڑ گئی تو کیا ہوگا، یہ کبھی نہ سوچیں، برف ڈالنے والا بھی وہ، چلانے والا بھی وہ ہے، ہمت کر کے آپ برف پڑ بھی جائے نا، سب کچھ وضو شجو کر کے گاڑی میں بیٹھ کے سٹارٹ کر دینا، نہ چلے اتر کے اللہ سے دعا کرنا میں تو پوری کوشش کر لی، اب تیری مرضی میں کیا کروں، اتنا بھی تو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے بھائی، ہر جب تک زندگی یہ کام ہم نے کرنا ہے، یا تک یقین اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تک تم زندہ رہو موت نہ ہے، اس کام کو جاری رکھنا ہے ہم نے، کہ شب جمعہ اس اہتمام سے منانا ہے، فجر پہ آنا ہے سب نے اس نیت کے ساتھ کہ 70 گنا ثواب ملے گا فجر کا، 70 گنا، اور اس کے بعد الحمدللہ ذکر میں بیٹھ جانا ہے، ذکر میں بیٹھ کے پڑھے دل کے ساتھ آرام کے ساتھ بیٹھ کے سارے کلمات پڑھنے ہیں، اور درود شریف، اللہ اکبر، کتنا درود شریف پڑھا جاتا ہے وہاں، آپ سوچیں ایک درود شریف کا ثواب، اللہ اکبر، اللہ رحمت ایک جو دفعہ درود پڑھتا ہے میں اور میرے فرشتے 70 رحمتیں اس پہ بھیجتے ہیں، اب 70 کو ملٹی پلائی کریں 70 کے ساتھ، اور درود شریف پڑھ جاتا ہے ہزاروں دفعہ اس مجلس میں، کیا لے کے جائیں گے آپ مجھے بتائیں یار، اس کے مقابلے میں کیا ہے، کیا کریں گے، فرض تو نہیں ہے نا جی، مجھے بتاؤ یار، یہ تو فرض سے بھی ٹپ گیا معاملہ، اس سے اونچا جا رہا ہے معاملہ، ثواب کتنا مل رہا ہے اس میں، تو پھر وہ اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد پھر اللہ نے بٹھایا تو وہاں 2 رکعت 4 رکعت کیا پڑھنی ہے، کیا پڑھنی ہے، جو ہم کبھی بس رمضان میں بھی نہیں پڑھتے، وہ
روزانہ بھی کہتے ہیں بس فجر پڑھو سو جاؤ سو جاؤ ساری رات جاگیں. یہ مصیبت دیکھو ایسے پگل لوگ ہیں. وہ کیا ہوگی جناب؟ اشراق ہوگی مسلسل اس وقت. الحمدللہ اشراق پڑھیں گے تو کتنی اشراق، پہلے ثواب سن لیں اشراق کا، کہ جو شخص فجر پڑھی، فجر کے بعد اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا زندگی میں، ہمیشہ فجر کے بعد اللہ کا ذکر کرتے تھے. ذکر کیا اسی کا بیٹھ کر ذکر فرماتے تھے. ذکر کیا، ذکر کے بعد اشراق پڑھی تو کیا ثواب مل رہا ہے؟ مقبول ایک حج اور ایک عمرہ. یہ تو عام دنوں کا ریٹ ہے، یہ ریٹ چل رہا ہے نا ماشاءاللہ. یہ آدمی بہت ذوق والا لگ رہا ہے مجھے، بہت خوش ہو رہا ہے ماشاءاللہ. پہلی دفعہ دیکھیں اس کو، ہر بات تو خوش ہو رہا ہے ماشاءاللہ، دل رکھتا ہے. تو کیا بھائی کیا ریٹ ہے؟ عام ریٹ کیا ہے؟ ایک حج ایک عمرہ. اور اسپیشل ریٹ کیا آ رہا ہے آج؟ اسپیشل ریٹ آ رہا ہے الحمدللہ. کتنا ہے؟ 70 حج اور 70 بولو سبحان اللہ. مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ بتاؤ 70 او مقبول یعنی اس میں شک بھی نہیں. یہ تو آپ حج میں جا رہے ہیں، پاسپورٹ بنا رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، حاجی صاحب، اور حاجی صاحب وہاں جوتے کھا کے واپس آ رہے ہیں. ہاتھ میں ڈبہ پکڑا ہے کھجوروں کا، دوسرے میں پکڑا ہے آب زمزم. آنے کے بعد فوراً ڈبے ادھر رکھ دیے. رات کو لگانا یا ٹیلی ویژن کون سا پرانے پروگرام کچھ چلاؤ. آتی گھر میں لڑائی فساد. یہ حاجی صاحب آ گئے، کیا پتہ مقبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ادھر جو اللہ دے رہا ہے حج، سبحان اللہ، جو اللہ کرا رہا ہے اپنی پسند سے. یہ وی آئی پی ہے نا. یہ حج کون کرا رہا ہے؟ کہتا نہ خانہ کعبہ دیکھے گا نہ مدینہ جائے گا، لیکن تجھے وہاں پہنچا دوں گا میں انشاءاللہ، روحانی طور پہ مزے تجھے وہی دوں گا. اللہ کتنی دفعہ کہ 70 دفعہ دوں گا انشاءاللہ، غوطے لگوا دوں گا تجھے طواف کرا کرا، آب زمزم پلا کے انشاءاللہ سیر ہو جائے گا نورانی طور. تو جب واپس جائیں گے تو آپ پھولے ہوں گے ماشاءاللہ. فرشتے آپ پہ نا پھول پھینک رہے ہوں گے اس طرح. ہے لوگوں دیکھو اس شخص کو کیسا بخشا گیا ہے، سبحان اللہ. دیکھو حوریں کھڑی ہوں گے جو آپ کی بیوی بننے والی ہے نا، وہ ترس کے دیکھے یہ ہے میرا خام، کتنا مجاہد آدمی اتنی دور سے آ کے کیا کما گئے. یہ ہے ہماری زندگی. یا تو ہم بہت اونچے نکل جاتے ہیں تھوڑی سی اللہ کی بات پہ ہی مجاہدہ کرنے کے بعد، کہ اتنا اونچا آدمی نکل گیا، یا اتنا نیچے گزر جاتا ہے جو غصے میں آگے گھروں کو برباد کر دیتے ہیں، لوگوں کی دنیا کو برباد کر دیتے ہیں، قتل و غارت شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. کتنا فرق ہے دونوں، مجھے بتائیں. تو وعدہ ہو گیا بھائی پکا صبح کا؟ لکھا گیا ایگریمنٹ؟ اونچا بولے نا. ابھی کمزور اتنا زور لگایا میں نے یار، ایسے سواب بتائیں آپ لوگوں کو، پھر بھی آپ ٹھنڈے ہیں ابھی تک. تو کس طرح سمجھاؤں مجھے بتائیں. میرے لیے بھی آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صحت کے ساتھ رکھے رات بھر. میں بھی گھڑی دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ ابھی بیمار نہیں کرنا، ابھی بیمار نہیں کرنا. تھوڑی دیر ہے فجر ہونے میں، اچھا فجر کے بعد پھر ہو جائے دیکھی جائے گی بات. پھر جمعے کی دعائیں مانگیں اللہ جمعہ تو کرا دے، جمعہ تو کرا دے. ہر تپسی دوستی اللہ سے کرو. کس طرح ختم؟ ڈاکٹر کا یہ بہت تھوڑا وقت رہ گیا آپ کا گھنٹہ، ادھر ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ گھنٹہ رہ گیا، ایک نماز تو پڑھا دے جلدی سے، مجھے نماز پڑھا دے اللہ تعالیٰ الحمدللہ. تو اس قسم کی دوستی اللہ سے ہونی چاہیے. مجھے بھیجا نا اللہ تعالیٰ، نہیں بھیجا بالکل فریش لگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ، کوئی بیماری نہیں لگ رہی اللہ کے پاس. تو کیا گھنٹے پر بیٹھا تھا یار میں جا ہی نہیں سکتا، بڑا پرابلم ہے یار، بہت مشکل ہو گیا، ہل نہیں سک رہا تھا. کیا شان ہے میرے مولا کی سبحان اللہ. ہم نے کہا ہی نہیں کسی سے سوائے اللہ کا، نہ کوئی دوائی پکڑی، نہ کوئی ڈاکٹر کے پاس گئے، نہ کوئی چیز دیکھی، بس ایک کام کیا، اللہ یہ کام تو کر دے میرے مولا، تو ہی کر سکتا ہے. اللہ وہاں تک تو پہنچا دے. اب ثواب دیں گے تو ماشاء اللہ یہ ثواب ضائع ہو جائے گا تو پھر ہم کیا کریں گے. اللہ نے فریاد سن لی، آپ دوست کو بٹھا دیا. تو میرے بھائیو صبح کو آنا ہے. اتنی بڑی قیمتی انعامات ہیں، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اور جو بات میں نے آپ سے کی تھی اس کو مت بھولیں. وہ کیا چیز تھی؟ اصل بات بتائی تھی، غصہ. غصہ نہ آنے دیں کہ اپنے غصے کے ساتھ کوئی کام نہ کریں. اس کام میں آپ کو پچھتاوا ہوگا بعد ہے. 4-5 گھنٹے کے بعد کہیں یار مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، بہت پچھتاوا ہو. یار میں نے خام کا تھپڑ مار دیا اس کو، یار میں نے خام کا اس کو گالی دے دی، یار میں نے خام کا اپنے گھر سے نکال دیا، نہیں یار مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کہتا آدمی نہیں کہتا، خود اپنے آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے، اس کو خود نیند نہیں آ رہی ہوتی. آپ شرم اتنی ہے کہ جا کے معافی نہیں مانگ سکیں، وہ تھپڑ مارے گا منہ پر. نہ ادھر کر رہا نہ ادھر کر رہا.
تو پہلے ہی کام نہ کرے آدمی، پہلے رک جائے. نہیں، کیوں؟ یہ شیطان ہے. اور جنت کا پانی استعمال شروع کر دے. اللہ 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 اللہ، الحمدللہ، ٹھنڈے ہو جائے. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے اور آپ حضرات